الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے اس حاضری کی، اس اجتماع کی، آج عشاء کی یہ ہماری پہلی نشست ہے۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز بھی ہے اور یہ بابرکت اجتماع اس کا بھی آغاز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس اجتماع کو کامیاب فرمائے، اور اس سے جو مقصد ہے ہمارے اس مل بیٹھنے کا کہ اللہ کی نسبت، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائے، ہماری بری عادات کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے اور اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بامقصد زندگی دے کر بھیجا ہے۔ یہاں دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اپنی موت کی تیاری، آخرت کی تیاری۔ رہی یہ دنیا تو یہ دنیا اس کے تابع ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور جب انسان اپنے اس اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، اصل مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے بغض یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جتنا انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اتنا حالت اطمینان میں ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اور جتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر بے چینی، بے کلی اور پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اس کی بندگی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہے وہ اللہ کی ناراضگی میں ہے۔
اور ناراضگی کسے کہتے ہیں؟ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی، وہ گناہ اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، اور جب وہ دور ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر مختلف حجابات آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دوری اور بعد جو ہے وہ حجابات کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک غلطی کرتا ہے اتنی زیادہ دوری نہیں ہوتی، جب غلطی پر غلطی کرتا ہے تو وہ دوری بڑھتی چلی جاتی ہے، نقصان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے اور بیمار ہوتے ہی فوراً دوا لے لے تو اس کی بیماری کی تلافی ہو جاتی ہے، اور اگر بیمار ہونے کے باوجود دوا نہ لے، بد پرہیزی کرتا چلا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ صحت تو نہیں حاصل ہوگی لیکن صحت بگڑتی چلی جائے گی، بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی کیفیت انسان کی ہے کہ اگر انسان سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور فوراً وہ توبہ کر لے، فوراً وہ اللہ سے معافی مانگ لے، تو یہ معافی مانگنا، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے۔ اور اگر باوجود نافرمانی اور گناہ کے وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا بلکہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ تعالیٰ سے بعد بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، بعد ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جسے حجابات کہتے ہیں، اور صوفیہ نے ان حجابات کی قسموں کو بیان کیا ہے کہ وہ حجابات کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ وہ حجابات 7 قسم کے ہوتے ہیں، 7 قسم کے، اور ہر حجاب دوسرے حجاب سے زیادہ اشد ہوتا ہے، زیادہ اللہ سے دور کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر حجاب کی یہ کیفیت ہے کہ پہلے سے زیادہ وہ اشد ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بندہ سنبھل جائے اور سنبھل کر پلٹ جائے، یعنی توبہ کر لے، اللہ سے رجوع کر لے، تو پھر وہ حجابات ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا آسان ہے، دنیا میں اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ کہ ایک انسان اگر ناراض ہو جائے، کسی انسان سے کوئی دوست ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے، تو انسان کا کسی انسان کو منانا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور اگر کوئی مان بھی جاتا ہے تو ماننے کے باوجود یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل کے اندر وہ باتیں رہتی ہیں، اور اگر کبھی پھر کوئی ناگواری پیش آ گئی تو بیوی بھی تانا دے دیتی ہے کہ وہی ہونا، پہلے بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ دوست بھی تانا دیتا ہے کہ وہی ہے نا، پہلے بھی معافی مانگی تھی، پھر وہی حرکت کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ وہ اپنے بندے کو ایسا معاف کرتے ہیں اور اتنی جلدی معاف کرتے ہیں کہ اگر 100 دفعہ غلطی کرتا ہے، 100 دفعہ معافی مانگتا ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ پہلے تم نے 99 دفعہ غلطی کی تھی، میں نے معاف کر دیا تھا، اب تجھے معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، یہ نہیں کہتے، بس کہتے ہیں جیسا بھی ہے بس میرے دربار میں چلا، بس مجھ سے معافی مانگ لے، میری طرف رجوع ہو جا۔ وہ ذات تحسر سے پاک ہے، کیونکہ تحسر جو ہے یہ انسان کے اندر تو ہو سکتا ہے، مالک اور خالق کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ذات تحسر سے پاک ہے۔ تو بات حجابات پر چل رہی ہے کہ حجابات کی 7 قسمیں صوفیہ نے بیان کی ہیں، اور ہر قسم پہلی قسم سے زیادہ اشد ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حجابات کی صورتیں کیا ہوتی ہیں
اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی حجاب کی صورت ہو تو اس کی تلافی ہم کر سکیں، مرض کا پتہ ہو تو اس کی دوا ہم کر سکیں کہ کس جگہ پہ مرہم لگانا ہے، کس جگہ زخم ہے اور کس طرح سے اس کا علاج کرنا ہے۔ حجاب کی جو پہلی قسم صوفیہ نے بیان کی ہے وہ ہے اعراض۔ اعراض اعراض کا مطلب کیا ہے؟ لاپرواہی، پرواہ نہ کرنا۔ یہ پہلی شکل ہے کہ گناہ کا کوئی موقع آیا، بے پرواہی میں کر لیا، نیکی کا موقع آیا، بے پرواہی میں نیکی کو ٹال دیا، یہ اعراض ہو رہا ہے۔ پہلی صورت اعراض کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اعراض آتا ہے، بے پرواہی آتی ہے، اور اگر یہ معذرت کر لے، توبہ کر لے، جیسے بیٹا باپ کی کوئی چھوٹی سی غلطی کر دے لاپرواہی سے، غفلت سے، اور فوراً باپ سے معافی بھی مانگ لیں کہ بھائی مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو معاملہ صاف، دل صاف۔ لیکن اگر وہ اتنی سی غلطی پر معافی نہ مانگے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حجاب بڑھتا ہے، حجاب بڑھتا ہے، دوری بڑھتی ہے، دلوں کے اندر تکدر بڑھتا ہے، اور جتنا تکدر بڑھتا جاتا ہے اتنی دوری بڑھتی جاتی ہے۔ تکدر کیا ہے؟ میل کچیل، تو دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلی صورت جو حجاب، پہلی صورت جو ہے وہ اعراض کی شکل میں ہوتی ہے کہ لاپرواہی زندگی کے اندر آنے لگتی ہے، اور اگر یہ نہیں سنبھلتا، یہ نہیں توبہ کرتا، یہ نہیں رجوع کرتا، تو پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ حجاب ہو جاتا ہے، اعراض سے وہ حجاب ہو جاتا ہے۔ حجاب کا مطلب کیا؟ اب کچھ پردے آنا شروع ہو گئے، کچھ رکاوٹیں مزید پیدا ہونا شروع ہو گئی، کچھ طبیعت اس کی ہٹنے لگی اور زیادہ ہٹنے لگی، تو یہ حجاب کی صورت پیدا ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ چھوٹی سی کوئی غلطی کی تھی، چھوٹا سا کوئی گناہ کیا تھا لیکن توبہ نہیں کی، اب وہ اعراض سے بڑھ کے حجاب پر بات پہنچ گئی۔ اور پھر اگر اب بھی استغفار نہ کیا، اب بھی توبہ نہ کی، تو حجاب کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ تفاصل، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اندر بھی کہ کبھی کسی بات پر کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی تکبر ہو گیا، اور اگر آپس میں معافی تلافی نہ کی تو فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ کیا ہے کہ حجاب کے بعد اب مسئلہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اب ان میں تفاصل یعنی فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے اور دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ علامت پہلی سے بھی زیادہ اشد ہے، یعنی جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہر علامت پہلی علامت سے زیادہ اشد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عقل مندی کا، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو اتنے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہیے کہ حجابات بڑھتے جائیں، رکاوٹیں بڑھتی چلی جائیں اور دوری بڑھتی چلی جائے۔ تو تیسری صورت یہ ہے تفاصل، اور اگر اب بھی نہ سنبھلا، اب بھی استغفار نہ کیا، اب بھی اللہ سے رجوع نہ کیا، معافی نہ مانگی، تو جو اس کی عبادات کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، کیفیت، ایک شوق، ایک جذبہ، ایک لگن، ایک رجوع اللہ کا شوق، اب چوتھی صورت یہ ظاہر ہوتی ہے جسے سلب مزید کہتے ہیں کہ یہ کیفیات جانے لگتی ہے، یہ کیفیات چلی گئی۔ اب نماز پڑھتا ہے تو مزہ نہیں آتا، جی نہیں لگتا، طبیعت ہی نہیں چاہتی کہ نماز پڑھ لوں، پہلے تو بڑے ذوق و شوق سے پڑھتا تھا، پہلے دوڑا دوڑا جا کے گھر جاتا تھا، لیکن اب طبیعت اکتانے لگی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اندر کی وہ کیفیت ہو گئی، وہ بخار ایسا اندر آ گیا کہ اب اس لذیذ غذا کو اس کا جی نہیں چاہ رہا، اس غذا کی طرف جو اس کی روح کی غذا ہے اس کی طرف طبیعت اس کی مائل نہیں ہو رہی، کوئی اندر بیماری بڑھ گئی ہے، اس کی علامت یہ کہ طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی، تو یہ پریشانی بڑھ رہی ہے، یہ پریشانی گھٹ نہیں رہی۔ اور پھر اس کے بعد اگر اب بھی اپنی کیفیت کو نہیں چھوڑتا، اللہ سے رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد جو ایک زندگی کے اندر راحت ہوتی ہے، ایک زندگی کے اندر حلاوت ہوتی ہے،
وہ عبادات سے ہٹ کر زندگی کے کچھ لطف اور مزے ہوتے ہیں، کچھ حلاوت ہوتی ہے، کچھ میل ملاقات میں وہ راحتیں ہوتی ہیں، وہ خوشیاں ہوتی ہیں، اب اس کے بعد میں وہ کیفیات بھی اس کی جانے لگتی ہیں. اسے کہتے ہیں سلب قدیم. وہ سلب مزید تھا، یہ سلب قدیم ہے. اور یہ پانچویں صورت ہے کہ اب سلب مزید اور سلب قدیم ہو گیا ہے، یعنی اب یہ گناہوں سے مانوس ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی کیفیت، یہ ساری چیزیں رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اس کے جو حجابات ہیں وہ دوری ہے، وہ حجابات، وہ پردے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر جب اس پر بھی انسان اگر نہیں سمجھتا، اپنی تقصیر پر، اپنی غلطی پر وہ توبہ نہیں کرتا، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک تسلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ تسلی کی کیفیت یہ بہت خطرناک کیفیت ہوتی ہے کہ اپنی خراب حالت پر اطمینان کا ہو جانا، اپنی بری حالت پر تسلی کا آ جانا کہ زندگی تو ہے نافرمانی کی، اور وہ نافرمانیاں زندگی کے اندر بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، اللہ سے اپنی خطاؤں پر معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ اب تسلی آ گئی ہے. اب طبیعت ایسی مانوس ہو گئی ہے کہ برائی سے برائی معلوم نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت اور زیادہ خطرناک ہے کہ اب پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی، بے کلی اب وہ بھی جاتی رہی. اب گناہ کرتا ہے لیکن کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اب یہ تسلی کی حالت ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ایسی تسلی کی حالت میں اگر انسان کی موت واقع ہو جائے تو انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ موت کیسی موت ہوگی. تو یہ بہت بڑا حجاب کہ تسلی کی کیفیت قائم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اس کا جو آخری درجہ ہے، 7واں درجہ ہے، وہ 7واں درجہ اس کا عداوت کا ہے. عداوت کا کہ جب یہ ساری حالتیں اس سے گزرتی ہیں، گناہوں سے طبیعت مانوس ہو گئی، لذت اور حلاوت چلی گئی، اس کا ذوق و شوق چلا گیا، کیفیات چلی گئی، اب اس کے اندر ایک عداوت پیدا ہوتی ہے. کس سے عداوت پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے عداوت کا پیدا ہو جانا، یہ جو تعلق ہے نا اللہ سے، اب یہ مبدل بعداوت ہو گیا. اور یہ مبدل بعداوت یہ تعلق ہو جانا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کفر تک لے جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ عداوت آتی ہے کہ یہ ساری پریشانی، یہ ساری مشکلات، یہ سب میرے ہی لیے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، اور ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. اس لیے جو حالت بھی اللہ کی جانب سے پیش آئے تو بندے کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور کبھی کسی قسم کا اعتراض زبان پر نہیں لانا چاہیے. شیطان اسے بہکاتا ہے، شیطان اس کے دل میں برے وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا تھا. اور اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ گناہوں کی ظلمت کا اثر ہوتا ہے کہ اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی، اسے دشمن اور دوست کی تمیز نہیں رہتی کہ دوست کو بھی وہ دشمن سمجھنے لگتا ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون دوست ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہوگا؟ کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے، اور اس کے باوجود یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو رہا ہے. اس کے دل میں اللہ سے عداوت آ رہی ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے عداوت آتی ہے تو یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور ایمان کی دولت سے، ایمان کی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد ان کے اندر ایک شرمندگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن وہ شرمندگی ندامت والی شرمندگی نہیں ہوتی. وہ شرمندگی اس بات کی ہوتی ہے، اس بات پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے جی ہم اللہ سے معافی کیسے مانگے، ہمیں تو شرم آتی ہے. جیسے بیٹا باپ کی غلطی کر دے اور یہ کہے کہ معافی کیسے مانگوں، مجھے تو شرم آتی ہے. تو یہ شرم نہیں ہے، یہ استکبار ہے، تکبر ہے کہ باپ سے کیا شرمانا.
اور باپ سے معافی مانگنے کے اندر شرم کا آنا، تو یہ شرم کا آنا علامت اس بات کی ہے کہ یہ جسے شرم کا نام دے رہا ہے یہ شرم نہیں ہے، یہ تکبر اور بڑائی ہے جو اندر سے رکاوٹ بنا ہوا ہے، کسی کے سامنے جھکنے سے، معافی مانگنے سے یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر عاجزی ہوتی فوراً جھک جاتا، فوراً معافی مانگ لیتا، فوراً اپنے معاملے کو صاف کر دیتا۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کہنا کہ جی مجھے شرمندگی ہے، میں اللہ سے معافی کیسے مانگوں، اور اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اتنا زیادہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے اتنے گناہ میں اتنا بڑا گنہگار، تو اللہ میری خطا کو معاف کیسے کرے گا؟ یعنی اسے اپنی صفت اللہ کی صفت سے بڑی نظر آتی ہے کہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے اور گناہ انسان کی صفت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی صفت لامحدود ہے اور انسان محدود، اس کی صفت بھی محدود ہے، لیکن اسے اپنی صفت جو ہے زیادہ بڑی نظر آتی ہے اور یہ شرماتا ہے کہ میں اللہ سے معافی کیسے مانگوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا، ناپاک تھا، اب کہتا ہے کہ مجھے پاک بھی ہونا ہے لیکن اگر میں دریا میں چلا گیا تو دریا ناپاک ہو جائے گا، تو پھر میں پاک کس طرح سے ہوں؟ تو دریا اس سے یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے تو دنیا میں پاکی حاصل کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ پانی سے تجھے پاکی مل سکتی ہے، پانی سے تجھے طہارت مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت طہارت کی ہے نہیں۔ اور تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں پاک کیسے ہوں، اگر میں دریا میں چلا گیا تو دریا ناپاک ہو جائے گا، ارے تو کیا تیرے جیسے ہزاروں بھی میرے اندر آ جائیں تو میں ہزاروں کو پاک کر دوں اور میں خود پھر بھی پاک رہوں، تو اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے تو مجھے میرے اندر آنا پڑے گا۔ یہی کیفیت انسان کی ہے کہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اور انسان کی صفت کا کوئی جوڑ نہیں، اور وہ اللہ تو کتنا کریم ہے کہ ایک کافر 100 سال تک کفر کرتا ہے اور 100 سال کے بعد جب وہ کفر سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے 100 سال کے کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک ایمان والا بندہ اگر اپنے گناہوں پر توبہ کرے کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ لیکن اس اندر کی جو رکاوٹ ہے، اس اندر کی رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ شرم نہیں ہوتی، استکبار ہوتا ہے، یہ تکبر اور بڑائی ہوتی ہے۔ اس تکبر اور بڑائی کو پاش پاش کرنا چاہیے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ انسان کی ترجمان یا تو اس کی زبان ہے یا اس کے دل کی کیفیات ہے، کہ اگر تمہارے دل سے توبہ نہیں نکلتی تو تم زبان سے کہنا شروع کر دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر دل سے توبہ نہیں نکلتی تو زبان سے کہنا شروع کرو یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر۔ اپنے قصور کا اعتراف کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور اتنی مرتبہ کہو اور کہتے رہو، اس حجاب کو، اس رکاوٹ کو ختم کرو، اور کہتے کہتے اتنا کہو کہ وہ چیز دل سے نکلنے لگے اور وہ چیز تمہاری حالات اور کیفیات کے اوپر طاری ہو جائے کہ دل سے نکلنے لگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس اللہ یہ کیفیت دیکھتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہے کہ زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں ہوتے، زبان ہی نہیں چلتی کہ اللہ سے معافی مانگے، تو دل سے کہنا شروع کر دو۔ اللہ تو دل کی بھی دیکھتا ہے، دل کی بھی سنتا ہے۔ دل سے کہنا شروع کرو اور اتنا کہو کہ زبان سے بھی توبہ نکلنے لگے، اور زبان سے بھی ایسی ایک شرمندگی کے الفاظ اللہ کے سامنے نکلے، اس کے علاوہ بھائی چارہ نہیں ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ابھی ہمارے پاس مہلت ہے کہ موت سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آج مہلت ہے، اور اگر ہم نے اس مہلت کو گنوا دیا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس مہلت نہیں ہے۔ اگر دنیا سے چلے گئے اور بغیر توبہ کیے گئے تو پھر اللہ کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اب کوئی یہ سوچے کہ جی
کیونکہ انسان کا نفس ہے نا بڑا شریر ہے کہ انسان خطا بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، لیکن اس کا نفس اس کی خطا کی تعویل اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، کہتا ہے ہاں تو نے غلطی کی نا تو اس وجہ سے کی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی تعویل پیش کرتا ہے۔ جیسے بچے غلطی کرتے ہیں اور ماں باپ جب اس سے سوال کرتے ہیں تو بچے تعویلیں کرتے ہیں، اور یہ تعویل کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بھائی اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کی تعویل پیش نہ کرو، یہ بہت بری عادت ہے، بلکہ اپنی غلطی کا اقرار کر لو کہ ہاں غلطی ہو گئی۔ یہ غلطی کا اقرار کرنا یہ ترقی کا راستہ ہے، اور اپنی غلطی کی تعویل پیش کرنا یہ تنزلی کا راستہ ہے، تو تعویل نہیں۔ اور پھر کوئی انسان کسی انسان کی تعویل کو مان بھی سکتا ہے کہ انسان تو انسان ہے نا، چلو بھی کوئی بات ہوگی، لیکن اللہ کے سامنے تو کسی کی تعویل نہیں چل سکتی۔ اللہ تو دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے کہ کس ارادے کے ساتھ اس نے نافرمانی کی ہے، کیوں اس نے گناہ کیا ہے۔ تو ایک تو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کا نفس اس کی تعویل پیش کر دیتا ہے کہ ہاں تو نے اگر گناہ کیا ہے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں تو کون سی خرابی کی بات ہے۔ تو بھائی ساری دنیا اگر نجاست کھانے لگے کیا تم بھی کھانے لگو گے؟ ساری دنیا کسی کنویں میں چھلانگ مارے تو تم بھی چھلانگ مارو گے؟ ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اور کسی کا عمل کسی کے لیے برا عمل حجت نہیں ہو سکتا کہ فلاں آدمی نے برائی کی تھی یا فلاں معاشرے میں برائی ہے تو مجھے بھی کرنی چاہیے۔ نہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق ایک عہد کا تعلق ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہے۔ کس چیز کا عہد ہے؟ اللہ سے وفاداری کا عہد ہے کہ ہم جو زندگی گزاریں گے وہ اللہ کے ساتھ وفاداری کی زندگی گزاریں گے۔ اور وفاداری کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کام کے کرنے کو ہمارا مالک و خالق کہے گا وہ کام ہم کریں گے، اور جن چیزوں سے وہ مالک اور خالق منع کرے گا ان چیزوں سے رک جائیں گے۔ بس یہی تو عہد ہے نا۔ اب اتنی سی بات کے لیے انسان اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے اور اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ زندگی تو بہت آسان ہے اور اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس زندگی کو اگر مشکل بنا رکھا ہے تو بھائی وہ ہم نے مشکل بنا رکھا ہے۔ اب اس کی آسانی کا راستہ کیا ہے؟ اس کی آسانی کا راستہ یہی ہے کہ اپنی غلطی کی، اپنی خطا کی کوئی تعویل انسان پیش نہ کرے۔ اللہ کے سامنے تعویل چل نہیں سکتی۔ وہاں کیا چیز چلتی ہے؟ وہاں تو اپنے جرم کا اقرار چلتا ہے، اپنی خطا کا اقرار چلتا ہے کہ اپنے آپ کو مجرم بنا کے، خطا کار بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر دے، اور پھر اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ حضرت مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، فلاں گناہ ہو گیا، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم نے ہمارا گناہ کیا ہے، تم نے اللہ کا گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو ہمیں اپنی خطا پر کیوں گواہ بناتے ہو؟ ارے اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے، ہر وقت وہ معاف کرنے کو تیار ہے، اور جس حال میں بھی ہو، جیسے بھی ہو، تم اللہ کے دربار میں چلے آؤ، اللہ ہر حال میں معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو اتنا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری توبہ قبول کیسے ہوگی، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ کتنے بھی انسان گناہ کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے گناہ کرے کہ یہ زمین اور آسمان کا خلا اس کے گناہوں سے بھر جائے، یا یہ مشرق سے مغرب جو حصہ ہے یہ سارا اس کے گناہوں سے بھر جائے، اور سچے دل سے جب یہ استغفار کرتا ہے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنی ندامت کو، اپنی پشیمانی کو لے کر جب یہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے، ایک استغفار سارے گناہوں کو بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ایک استغفار۔ اور پھر اللہ کتنا کریم ہے کہ اللہ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے سیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے۔
ان گناہوں کی جگہ پر اللہ نیکیوں کا اندراج کر دیتا ہے. وہ اللہ تو معاف بھی ایسا معاف کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا معاف نہیں کر سکتا. دنیا میں کسی مجرم کی فائل کو اگر بند کیا جاتا ہے، اس فائل کو ختم نہیں کیا جاتا، اسے داخل دفتر کر دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی جرم ہو جائے تو پرانی فائل کو پھر کھول لیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے کہ ایک دفعہ انسان نے توبہ کر لی، اپنا معاملہ صاف کر لیا، اب پچھلا معاملہ اس کا صاف ہو گیا، اگر آئندہ اس نے کوئی خطا کی تو پچھلا دفتر نہیں کھولا جائے گا کہ جی پچھلا بھی سارا ریکارڈ لے آؤ. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تو اس طرح سے معاف کرتا ہے. اس لیے اللہ سے بھائی معافی مانگنے کے اندر کبھی شرمانا نہیں چاہیے. بات یہ چل رہی تھی کہ یہ حجابات کس کی طرف سے ہیں؟ حجابات ہماری طرف سے ہیں. یہ رکاوٹیں ہماری طرف سے ہیں. اور ان رکاوٹوں کا سبب کیا ہے؟ ان رکاوٹوں کا سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ. اب اگر ہم ان حجابات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو رکاوٹوں کو ختم کرو. اور وہ رکاوٹیں گناہ ہیں. اور گناہوں کو ختم کرنا، گناہوں کی رکاوٹوں کو دور کرنا بہت آسان ہے. یہ مشکل نہیں ہے. جسے ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے، تھوڑی سی ضرب تو پڑتی ہے. کس چیز پہ پڑتی ہے؟ وہ ضرب، وہ چوٹ انسان کی خواہشات پہ پڑتی ہے، اس کی لذات پہ پڑتی ہے. اور بھائی اگر اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے کیا اتنی سی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا؟ اتنا قیمتی سودا اگر کسی کو ملے اور ایک ہلکی سی چوٹ کھا کے اگر ملے تو سودا سستا ہے. کہ ان خواہشات کو کچلنا، ان خواہشات کو پامال کرنا جو اللہ اور اس کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اپنے قرب کا کوئی آسان راستہ، کوئی نزدیک راستہ بتا دیجیے. کہ آسان اور نزدیک راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، دع نفسک وتعال، اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس چلا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اور بندے کے درمیان اگر رکاوٹ ہے تو انسان کی نفسانی خواہشات ہیں. کہ ایک قدم اگر خواہشات پر رکھ دے، اگلا قدم تو اللہ کے پاس ہوگا. اتنا آسان ہے. تو بھائی جب یہ رکاوٹیں ہماری جانب سے ہیں تو پھر ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. اور دور کرنے کے لیے اس میں کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں کہ اچھا ابھی کو وقت ہے، پھر کبھی فرصت ہوگی تو توبہ کر لیں گے، جب زندگی کا آخری حصہ آئے گا تو توبہ کر لیں گے. ارے بھائی کسی کو کیا پتا کہ آج ہی آخری دن ہو، آج کی رات ہی آخری رات ہو، نہ معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے. تو کون سے وقت کا انتظار ہے کہ جب اللہ کو راضی کریں گے اور وہ وقت آئے گا تو توبہ کریں گے؟ کس وقت کا انتظار ہے؟ ہاں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ روز انسان توبہ کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے. کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم گناہ نہ کرو، یہ کہا کہ تم سے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو. تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. اور پھر جتنا اللہ کو راضی کرنا آسان، اتنا آسان تو کسی انسان کو راضی کرنا نہیں ہے. کہ ایک سچے دل سے آہ نکلتی ہے، اس دل کی آہ پر اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور بھائی یہ سوچنا، آج لوگ اس دھوکے کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم نے کون سی خطا کی. تو یاد رکھیے کہ سر سے پیر تک انسان خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے طبیعت ایسی مانوس ہو چکی کہ اب وہ گناہ محسوس نہیں ہوتے. اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا کہ اس بدبو سے طبیعت مانوس ہو چکی ہے. اس لیے یہ پتہ نہیں چلتا، اور پھر انسان اپنے بارے میں خود کہتا ہے جی میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میں نے کون سی خطا کی ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ایک مرتبہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا، کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا، اور باتیں کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں لیکن زبان پہ اللہ کا نام نہیں آ رہا. بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، روئے اللہ کے سامنے.
گڑ گڑائے، سجدے میں پڑ گئے. اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں کوئی استغفار، کوئی ہلکا پن تمہارے دل میں آیا تھا اور تم نے اس سے توبہ نہیں کی تھی، آج اس کی پاداش میں تمہاری زبان کو بند کر دیا گیا. بس اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی اور پھر وہ زبان کھلی، پھر زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوا. اور یہ جو ہلکا پن ہے نا، دین کے بارے میں کبھی ہلکا پن، شاعر دین کے بارے میں ہلکا پن بھائی کبھی دل کے اندر نہیں لانا چاہیے. انسان ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، خطا کو خطا سمجھنا چاہیے، اور کبھی اس کے بارے میں ہلکا پن نہیں لانا چاہیے کہ جی اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوا. اور جو دین کی علامتیں اور پہچان ہے، شاعر اسلام ہے، کبھی اس کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے. یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور آج لوگوں کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، شاعر دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. آج ان باتوں کے اوپر بحث اور مباحثے ہوتے ہیں کہ جی داڑھی رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. ارے بھائی یہ بحث اور مباحثے کی چیز ہے. تمام انبیاء کی سنت، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، یہ کوئی اس میں کوئی بحث اور مباحثے کی ضرورت ہے کہ رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، اور کتنی رکھنی چاہیے، کتنی نہیں رکھنی چاہیے. یاد رکھیے کہ ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، چہرے کو ڈھانپنا چاہیے یا نہیں ڈھانپنا چاہیے. آج اس قسم کی فضول بحثیں جو شاعر اسلام کے بارے میں ہیں، آج سوشل میڈیا سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں، ایک عجیب لوگوں کے ہاتھ مشغلہ آیا کہ کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کمنٹس جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کمنٹس لکھنے کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کے بارے میں رائے دینا، ہلکا پن ظاہر کرنا، دین کے کسی مسئلے پر اعتراض کر دینا. تو پھر ایمان کہاں سے بچے گا، ایمان کیسے محفوظ رہے گا. اور آج یہ بلا عام ہو چکی ہے، جس کو دیکھو بس وہ کمنٹس لکھ رہا ہے، وہ جواب دینے کے اندر لگا ہوا ہے، چاہے معلومات اسے ٹکے گی بھی نہ ہو. تو اس معاملے کے اندر بھائی بڑا محتاط رہنا چاہیے. آسان سی بات یہ ہے کہ ہم سب خطا کار ہیں، اور کون کہہ رہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم خطاؤن، کہ آگاہ ہو جاؤ تم سب کے سب خطا کار ہو. اور فرشتہ تو ہم نے بننا بھی نہیں ہے، فرشتوں کے لیے کوئی ترقی نہیں ہے، ان کے لیے درجات کی بلندی نہیں ہے. لیکن ایک انسان جب خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، خواہشات کو کچلتا ہے، لذات و شہوات کو ترک کرتا ہے، اس کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے. لیکن یہ لذات، یہ خواہشات، یہ گناہوں کے تقاضے، یہ انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور یہ موت تک اس کا پیچھا کرتے ہیں. یہ تقاضے ختم نہیں ہوتے، اور یہ لڑائی، نفس سے لڑائی، خواہشات سے لڑائی، شیطان سے لڑائی، یہ ماحول سے لڑائی، یہ زندگی کے آخری سانس تک ہے. اور اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اور اسی مجاہدے پر انسان کو اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے. اب اس مشقت اور مجاہدے کے اندر اگر کبھی انسان سے غلطی ہو جائے، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پیر ڈھیلے بھی نہ ڈالے. یہ نہیں کہ نفس کے آگے بالکل چت ہو جائے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، بالکل لاغر بے ہمت نہیں. جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پیر ڈھیلے بھی نہ ڈالے. ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو یہ لڑائی تو زندگی کے آخری سانس تک ہے. اندری رحمی تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ موت تک اپنے کو فارغ نہیں سمجھنا، بلکہ موت تک کی تراش خراش لگی رہے، اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کیسے مجھ سے غلطی ہوئی، فوراً اللہ سے معافی مانگے. یہی وجہ ہے کہ مراقبات جو تعلیم کیے جاتے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے سوئے، روزانہ رات کو اللہ سے معافی مانگ کر سوئے کہ آج جو مجھ سے گناہ ہوئی، آج جو مجھ سے خطا ہوئی، تو آج اپنا معاملہ صاف کر لے. نہ معلوم سونے کے بعد بیدار ہونا نصیب ہو یا نہ ہو.
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن اس میں بہترین خطا کار کون ہے؟ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے۔ تو خطا کار تو ہم ہیں، گنہگار تو ہم ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں، خطا کاروں میں ہمیں بہترین خطا کار ہونا چاہیے۔ اور وہ خطا کاروں میں بہترین کون ہے؟ بہترین وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہے۔ تو بھائی اس لیے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس معافی مانگنے کے اندر کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ اس اندر کے عار کو، استکبار کو، رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے، جی چاہے یا نہ چاہے، لیکن زبان سے آدمی کہنا شروع کر دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے، اتنی مرتبہ کہے اتنی مرتبہ کہے کہ دل سے وہ توبہ کی کیفیت، توبہ کے الفاظ وہ دل سے نکلنے لگے، بس اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے۔ اور اگر یہ مہلت ہم سے چلی گئی، یہ زندگی کا سرمایہ ہاتھ سے نکل گیا، اور اگر بغیر توبہ کے اگر دنیا سے گیا، تو بھائی سوائے پچھتاوے کے اور پھر کچھ پاس انسان کے نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہمارے پاس مہلت ہے، اس لیے اپنا معتقد کبھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اور کسی خوش فہمی میں، خوش گمانی میں اپنے بارے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی پارسائی کا انسان خود دعوے دار بن جائے کہ میں ایسا اور میں ایسا۔ ہاں، اللہ کی مخلوق سے تو خوش گمان ہونا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ سے سوء ظن ہونا چاہیے۔ بدگمانی اگر ہو تو اپنے نفس کے ساتھ ہو، اور حسن ظن اگر ہو تو لوگوں کے ساتھ ہو۔ آج ہم نے معاملہ الٹ کر رکھا ہے، آج اپنے ساتھ تو حسن ظن ہے، خوش گمانی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی ہے، لوگوں کے ساتھ سوء ظنی ہے۔ تو اگر ہم کسی کے ساتھ بدگمانی رکھیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے دلیل طلب کرے گا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، ثبوت لے کر آؤ۔ اور جب اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی تو اس پہ سزا ہوگی۔ تو بدگمان ہمیشہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے سلوک کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کم تر سمجھیں، اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کم تر سمجھو، سب سے گھٹیا سمجھو کہ بھئی میں سب سے کم تر، میں سب سے گھٹیا، اور دوسرے سب مجھ سے اچھے۔ اور اگر کوئی ہمیں بظاہر کوئی کسی برائی میں، کسی خرابی میں مبتلا بھی اگر نظر آتا ہے، تو انسان اپنے اندر سے ایک دعویٰ پیدا ہوتا ہے میں تو اس سے اچھا ہوں نا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو پھر اپنے نفس سے باتیں کرنی چاہیے، مکالمہ کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ بھائی کسی اور مسجد میں پڑھ لیتا ہو، ممکن ہے کہ گھر پہ پڑھ لیتا ہو، تو ضروری ہے کہ ہمیں بتا کر وہ نماز پڑھے گا۔ تو اپنے نفس کے اس اعتقاد کو تھوڑی چوٹ مارنی چاہیے، کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا اعتقاد اپنے بارے میں قائم نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا اور میں ایسا۔ یہ بہت خطرناک حالت ہے، اور آج یہ جو کیفیت ہے یہ آج ہمیں ترقی سے روکے ہوئے ہے، اللہ کی طرف بڑھنے سے یہ ہمیں روکے ہوئے ہے۔ اور بھائی اس کا جو علاج ہے وہ توبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ تو اس اعتقاد کو ختم کر کے، اور توبہ کے لیے آسان سی صورت کیا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں میرے شامل حال ہیں، کتنی نعمتیں میں اللہ کی برت رہا ہوں۔ اور جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو پھر جس نے احسان کیا ہے، پھر اس محسن کی محسن خوشی سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے مجھ پر اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں، میرا اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا برتاؤ ہے، میں اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدردانی کر رہا ہوں، یہ وجود اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس اللہ کی نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کر رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں۔ اگر یہ نعمت اللہ کی رضا میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ قدردانی ہے، یہ شکر گزاری ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ اور جہاں ناشکری اور ناقدری ہو تو پھر ضرورت کس چیز کی ہے؟ توبہ کی، معافی کی۔ اور اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر حال میں، ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اور پھر اپنی خطاؤں کو سوچنا کہ میری کیا کیا خطائیں، میرے کیا کیا گناہ، میری کیا کیا نافرمانیاں، اور پھر اللہ کے سامنے اقرار کر کے بھائی معافی مانگ۔
اور معافی کے لیے ایک چیز تو ندامت ہے کہ دل کے اندر ندامت اور پشیمانی آ جائے کہ میں کتنا بڑا مجرم، میں کتنا قصوروار۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب ندامت اور پشیمانی آئے تو توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ فی الفور گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے۔ یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ بھی کر رہا ہے اور دل کے اندر تقاضا ہے، ارادہ ہے کہ پھر گناہ کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ فی الفور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ بچنے کا ایک عزم بالجزم کر لے، اور اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے نا کہ دل میں کیا ہے۔ کوئی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ایک عزم بالجزم ہے کہ یا اللہ آئندہ میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور یہ تذبذب کہ یہ میں کیسے کہہ دوں کہ آئندہ گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی جب پھر ہو جائے گا، جب پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن آج توبہ کی تکمیل اس طرح سے ہوگی کہ آئندہ کے لیے ایک عزم بالجزم ہونا چاہیے، یا اللہ میں تیری نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بس جس نے اس شرائط کے ساتھ توبہ کر لی، اس کی توبہ پکی سچی توبہ ہو گئی۔ تو روز اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معاملہ صاف کر کے اور بھائی صلح کر کے سونا چاہیے۔ یہ زندگی کا لطف اور مزہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ تو ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو دنیا کی مادی چیزوں کا لطف اور مزہ بھی نہیں آتا۔ جو دنیا کی مادی چیزیں ہیں نا، عبادات کی لذت اور مزہ تو کیا آئے گا؟ اس دیواجی تعلق کا لطف اور مزہ نہیں آتا، گھریلو زندگی کا لطف اور مزہ نہیں آتا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ تو اس لیے بھائی ہم اس زندگی کا لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک پر مزہ، پر بہار، پر لطف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں، اور یہ حجابات کی جو 7 قسمیں میں نے بیان کی، یہ حجابات کس طرح سے بڑھتے ہیں۔ ایک ایک حجاب بڑھتا ہے اور ہر اگلا حجاب پچھلے حجاب سے زیادہ اشد ہوتا ہے، زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو کیوں اتنے اسے اشدیت کی طرف لے کر جائے، شدت کی طرف لے کر جائے؟ ارے پہلے سے کیوں نہ توبہ کر لے، پہلے سے کیوں نہ معافی مانگ لے، اور نوبت وہاں تک نہ پہنچے کہ جہاں پہنچ کر پھر واپسی ممکن نہ رہے، اور وہ کیفیت نہ آ جائے کہ جو آخری چیز ہے کہ عداوت، اور عداوت کے بعد وہ کیفیت مبدل و کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جانب اللہ ہمیں رجوع ہونے والا بنائے، اور یہ جو حجابات ہیں اللہ ان حجابات سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر و فکر والی حیات طیبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر ذکر کریں گے۔